الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ یہ چند آیات سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور یہ جنگ احد کے پس منظر ہی میں ہیں، جب سفیان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے تو بڑی غلطی کی ہے، جنگ جیت کر کے ہم کو کچھ نہیں ملا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ مسلمان جو خوف زدہ تھے، منتشر تھے اور ان کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے اور بھاگ چلے تھے میدان جنگ سے، تو ہم کو مدینے پر حملہ کر دینا چاہیے تھا اور مدینے میں اسلام کا جو پودا نشو و نما پا رہا تھا اس کو وہیں دفن کر دینا چاہیے تھا۔ اس طریقے سے اس نے جو ہے اپنے نمائندوں کو بھیجا اور وہ آ کر کے مدینے میں منافقین کی جماعت سے ملے اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ سفیان جو ہے بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر کے آ رہا اور مدینے پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس آواز کو ہوا دی وہ منافقین کی جماعت تھی یا شیطان کی جماعت تھی، مگر جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ شیطانی کام تھا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے اور جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سفیان جو ہے بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر کے آگے مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، تو یہ شیطان یا شیطان کے چیلوں کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان فی نفس ہی انسانی شکل میں آ کر کے یہ حرکت کر رہا ہو، یا یہ کہ جو لوگ اس آواز کو ہوا دے رہے ہیں وہ خود شیطانی کام کر رہے ہیں۔ منافقین کی جماعت خود شیطانوں سے کم نہیں تھی، انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں جو شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ آواز دے رہے ہیں اور اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بہت بڑی جماعت لے کر آنے والا ہے اور جو ہے اس کا حملہ بڑا زبردست ہونے والا ہے، تو فرمایا کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ڈرو مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اگر ڈرنا ہے کسی سے تو مجھ سے ڈرو۔ فرمایا کہ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ یعنی تمہیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے وہ شیطان جو بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں، یعنی جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر بھروسہ کرو اور میری ہی طرف رجوع کرو، میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور تمہارا ناصر رہوں گا۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں اور حق اور باطل کے مارکے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق والوں کی مدد کی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایک سبق ہے کہ حق اور باطل کا جب مارکا ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ جب یہ بات پھیلے گی ابو سفیان کی فوج بہت لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہی ہے، تو یہ سن کر کے مسلمانوں کے حوصلے نہیں ٹوٹے، ان کے اندر اور ایمان کی تازگی پیدا ہو گئی اور ان کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جس نیت سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور یہ بات پھیلائی جا رہی تھی کہ ایک بہت بڑی جماعت دشمنوں کی آ رہی ہے اور وہ مدینے پر حملہ کرنے والی ہے، یہ محض اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے
مورل کو ڈاؤن کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اس بات کو سن کر کے ان کے اندر کوئی خوف، کوئی دہشت یا کسی قسم کی سراسیمی نہیں پیدا ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ان کے ایمان کے اندر اور تازگی پیدا ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ دراصل مومنین کا جو ہے سیوا ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ کو اپنا جو ہے سہارا جانے، اسی سے مدد چاہے، اگر ڈرنا ہو تو اسی سے ڈرے، نصرت اور مدد مانگنی ہو تو اسی سے مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کے لیے کافی ہے۔ آگے کی آیات ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ لَهُمْ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْأَرْضِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بڑی خواہش تھی، آپ اس معاملے میں بڑے حریص تھے کہ لوگ ایمان قبول کر لیں اور بجائے جہنم کا ایندھن بننے کے اللہ کی نعمتوں کے اور جنت کے وارث بن جائیں۔ یہ آپ کی بڑی خواہش تھی، یہ اس لیے حرص تھی کہ سب لوگ ایمان قبول میں، اتنی قیمتی چیز ہے ایمان، اور اس سے لوگ منحرف ہو رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بڑی زبردست خواہش تھی اور دلی آرزو و تمنا تھی کہ لوگ ایمان قبول کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے خلاف لڑتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوتا تھا، بڑا افسوس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فکر غمناک نہ ہوں اور آپ فکر نہ کریں، حق کو غالب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب وقت آئے گا تو یہ حق جو ہے غالب ہو کر کے رہے گا۔ فرمایا کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، جو لوگ کفر میں آگے بڑھ کر کے جو ہے اس دین کو جو ہے مٹانے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ان کی ناسمجھی ہی نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ جہالت کی بات ہے، آنا کی بات ہے۔ آپ فکر مند نہ ہوں، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہیں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا دین ہے، اللہ اس کا محافظ اور نگراں ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ لوگ دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، دین غالب آ کر کے رہے گا، مگر یہ ہے کہ اس کا وقت جب میچور ہو جائے گا، جب اس کا وقت آ جائے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ دین کس طریقے سے غالب ہوا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ ہو، کوئی حصہ عطا نہ کرے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اسی لیے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کے قانون امہال یعنی مہلت دینے کا ایک بیان ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کافر لوگ ہمارے دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یعنی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور دین اسلام کے خلاف جھنڈا لے کر کے میدان میں آ رہے ہیں، اور مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ یہ باطل پر ہیں اور پھر بھی چڑھ کے آ رہے ہیں، تو ایسا خیال آتا تھا کہ ہم تو اہل ایمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں ہیں، اور ہم پر یہ اتنا دباؤ، اتنا زور کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگر وہ چڑھ کر کے آ رہے ہیں اور ان کے اندر طاقت ہے، افراد بھی زیادہ ہیں اور مخالفت بھی بہت شدید ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ غالب آ جائیں گے، بلکہ یہ کیا ہے، ایک جو ہے مہلت ہے۔ اللہ نے کو مہلت دی ہے کہ کفر میں اور آگے بڑھیں۔ لوگوں کے پاس جب ستہ اور طاقت اور قوت ہوتی ہے تو اس میں ذرا سا انانیت پیدا ہوتی ہے، غرور و گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اور طاقت کے ذریعے جو ہے وہ حق کو دبا دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ آج بھی ہے دنیا میں، کہیں بھی دیکھو آپ، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ لوگ جو ہے اپنی قوت اور طاقت کی بنیاد پر جو ہے طرح طرح کے قانون بھی بناتے ہیں، اور جو لوگ کمزور ہیں ان کو دباتے بھی ہیں، ان کی آواز بھی بند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو ابھی جو صورت حال ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ غالب آ جائیں، یہ ایک امہال ہے یا قانون امہال بنا ہے مہلت سے، ان کو اللہ نے ایک مہلت دی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس طاقت ہے، طاقت کا مظاہرہ کرو، لیکن یہ کہ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مہلت دے رہا ہے کہ یہ اور بڑھ کر کے کفر میں اور آگے بڑھ جائیں،
تاکہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ ہو، یہ جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اسی بات کو یہاں پر واضح طریقے سے کہا گیا ہے کہ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ آگے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا۔ ابھی جو صورت حال ہے مسلمانوں کی، یہ کمزور ہیں، افرادی اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور جنگی ہتھیار کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور مخالفت بھی بہت شدید ہے۔ منافقین جو ہیں وہ الگ ان کے دشمن ہیں، یہود ان کے الگ دشمن ہیں، مشرکین مکہ الگ دشمن ہیں، اور اس کے بعد دوسرے قبائل ہیں، عرب قبائل، وہ سب کے سب اسلام دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے بظاہر تو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کے ماننے والوں کی پشت پر ہے، ان کی پشت پر ان کی مدد کرے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان بھی جو ہے اس میں شکست کھا جاتے ہیں یا ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون سچا اور پکا مسلمان ہے اور کون کچا مسلمان ہے، کون منافق ہے اور کون جو ہے دنیا دار ہے، کہ دیکھتا ہے کہ ادھر سے لڑیں گے تو ہم کو زیادہ دنیاوی فائدہ ہوگا اور ادھر سے لڑیں گے تو ہمارا خسارہ ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے تاکہ نیک مسلمانوں کے درمیان منافقین کا گزر نہ ہو، کیونکہ یہ جو ہے یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ ہمیشہ ڈستے رہیں گے، یہ کبھی جو ہے مسلمانوں کے فائدے کی بات نہیں کریں گے اور نہ ہونے دیں گے، بلکہ یہ ہمیشہ یہ خطرہ بنا رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو چھانٹتا ہے۔ جنگ احد میں جو معاملہ پیش آیا وہ یہی تھا کہ کتنے کمزور ایمان والے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم کو جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پر چلے جانا چاہیے، یہ دین جو ہم کو جو خواب دکھایا جا رہا تھا کہ یہ دین غالب آ جائے گا اور ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو ہم اس نیت سے آئے کہ جب یہ دین غالب آ جائے گا تو اسی میں رہنا بہتر ہے۔ لیکن آج تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ دین مغلوب ہو رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، آپ کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، تو وہ جو مورچہ تھا اس مورچے سے جو لوگ بھاگے تھے، دنیا داری کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں جو ہے یہ اللہ نے اللہ کے حکم سے ہوا اور تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے جو شہادت کی تمنا کی تھی ان کو اللہ تعالیٰ شہید کر کے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا تھا، اس لیے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تم میں جو لوگ منافقین ٹائپ کے ہیں، جو لوگ جو ہے کچے ایمان والے ہیں، ان کو اور پکے ایمان والوں کو الگ کر دے، چھانٹ دے، اور پتہ لگ جائے کہ حق کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا۔ آج آپ کمزور دکھائی دے رہے ہیں، آج ایسا ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حالات کو خوب جانتا ہے، اور مستقبل کے حال کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ جو ہے اپنی چال جو ہے چلتا ہے، اور جو ہے باطل اس کے سامنے جو ہے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر لے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے۔ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا پیش آئے گا، کسی کو نہیں معلوم، غیب کا علم کسی کو نہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو منتخب فرما لیتا ہے، رسول اور نبی کو منتخب فرما لیتا ہے، اور ان کے ذریعے جو ہے جو باتیں مستقبل کی ہیں یا غیب کی ہیں وہ تم تک پہنچتی ہیں، مگر سورس جو ہے غیب کے علم کا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبیوں کے ذریعے جو ہے خبر دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسے ایسے حالات ہوں گے، اس طرح تبدیلیاں ہوں گی۔ آج اس کو ہم بالکل سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ نے فرمایا تو تمام نقشے ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کی ہیں وہ بھی رونما ہوں گی اپنے وقت پر۔ اللہ نے یہ خبر دی اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو، اور آپ نے امت تک یہ بات پہنچائی ہے۔ آج دیکھیے جتنی بے حیائی، بے شرمی اور بے انصافی اور ظلم و تشدد اور طرح طرح کی خرابیاں سماج و معاشرے میں جڑ پکڑ رہی ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے یہ علامات قیامت میں سے ہیں، اور یہ علامات صغرا ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں۔ بڑی بڑی علامتوں میں سے تو ایک تو یہی ہوگا کہ سورج بجائے مشرق کے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مسیح دجال دنیا میں آئے گا،
تو یہ سب بڑے بڑے واقعات اب اندازہ کیجیے کہ جو سورج جو ہے مشرق سے ہمیشہ نکلتا رہا ہے اور مغرب سے نکلے تو کتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں ایک ہڑکمپ پیدا ہو جائے گا، یہ کیا ہو گیا یہ، مگر یہ وہ وقت ہوگا جب کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں ہم تک پہنچائی ہیں، تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو دیتا ہے اور وہ جو ہے امت تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور مضبوط ایمان رکھو۔ جو اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں وہ سچ ہے، اور اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ دین غالب آ کے رہے گا اور ہر گھر میں داخل ہوگا۔ ایک عورت جو ہے یمن سے چلے گی، ہاتھ میں سونا ایسے اچھالتی ہوئی چلے گی، کسی کی ہمت نہیں پڑے گی اس پر ہاتھ ڈال دے۔ وہ انصاف کا دور ہوگا، حق کا دور ہوگا۔ تو آج تو ذرا سا مال لے کے چلے تو آدمی راستے پر سوچتا تھا کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی ڈاکہ نہ مار دے، بڑی مشکل ہے۔ مگر اللہ کے رسول اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے ہاتھ میں سونا لے کے اچھالتی ہوئی چلے گی، لوگ دیکھ لیں، لیکن یہ مکے تک آئے گی، کوئی اس کو چھیڑنے والا اور کوئی اس کو چھیننے والا اسے نہیں ہوگا۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، اور وہی ہوا کہ جب دین غالب آیا تو لوگوں نے دیکھا بھی یہ واقعہ، یہ منظر دیکھا بھی، ایسا انصاف، ایسا امن و سکون، ایسی سلامتی کہ کوئی کسی پر جو ہے بری نگاہ نہیں ڈالتا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو جو ہے غیب کی خبر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تو ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے جیسا تم کو حکم دیا ہے، اوامر اور نواہی، کن کن کاموں کو کرنا چاہیے وہ اوامر میں ہیں، جن جن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے منع کیا ہے یہ کام مت کرو وہ نواہی میں سے، اور اوامر اور نواہی پہ اگر تم نے عمل کر لیا تو سمجھ لیجیے کہ اس کا بہت بھاری اجر ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں جو خبریں دیتا ہے، اگرچہ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے نازل ہوا ہے، اور اس کی کوئی خبر جو فرسودہ نہیں ہے، اس کی کسی خبر میں کوئی کہنگی نہیں ہے، باسی پن نہیں ہے۔ آج کے حالات کے ساتھ جو ہے تمام واقعات پیش آ رہے ہیں، اور قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے مسائل کا حل رکھتا ہے۔ اس میں ہمارے تمام مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، چاہے سماجی مسائل ہوں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، چاہے اخلاقی مسائل ہوں، چاہے عبادت کے معاملے ہوں، ہر چیزوں میں پورا جو قرآن و حدیث جو ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمائے ہوئے فرمان کو، احکام کو جو ہے زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔